جنگجوؤں کے لیے تلوار میدان جنگ سے لے کر موت تک اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک بہترین تلوار ایک جنگجو کو غازی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اسلام کے سپاہیوں نے 3 براعظموں کو فتح کرنے کے لیے ایک تلوار اور ایک گھوڑے کو کافی جانا، اور اللہ پر توکل اور ایمان سے انہوں نے تاریخ رقم کر دی۔ اسلامی تاریخ میں حضرت علی جیسا بہادر سپاہی پیدا نہیں ہوا، اور جتنی شہرت حضرت علی کی تلوار کو ملی شاید ہی کسی تلوار کو ملی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کی تلوار کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا واقعی یہ تلوار آسمانوں سے آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تلوار کے بارے میں کیا فرمایا؟ نیز حضرت علی کی تلوار دکھتی کیسی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ دراصل اس تلوار کی پشت پر انسانی ریڑھ کی ہڈی کی طرح پست و بلند خار ہے جو 2 دھاروں میں بٹی تھی، اس لیے اس تلوار کا نام ذوالفقار پڑا۔ علماء اور مورخین نے اس تلوار کو بہترین ہتھیار کا نام دیا ہے، جبکہ محققین کی ایک جماعت اس تلوار کو ایک آسمانی تلوار مانتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور پھر آپ نے حضرت علی کو دے دی، جو آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی گئی۔ یہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے ملی، اس کے متعلق مختلف نظریات اور آراء ملتی ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق یہ تلوار قریش مکہ نے بنوائی تھی، جس میں چین اور ہند سے لائے گئے لوہے اور معدنیات شامل تھے۔ یہ تلوار عاص بن مروہ کے پاس تھی جو کفار مکہ سے تھا، اور صحابہ نے اسے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، لہٰذا اس کی تلوار بھی مال غنیمت میں آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہی، یہاں تک کہ غزوہ احد لڑی گئی، جس میں حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثاری کی اور بہت سی قربانیاں دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ پھر آپ نے ذوالفقار حضرت علی کو دی۔ اس کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی، لا سیف الا علی الذوالفقار، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی بہادر نہیں۔ اس روایات کو طبری اور ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ اللہ نے سورۃ حدید میں فرمایا، اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیات میں ذوالفقار کی طرف اشارہ ہے جو آسمان سے پیغمبر کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام سے ذوالفقار کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جبریل اس تلوار کو آسمان سے لے کر آئے تھے اور چاندی کے غلاف میں تھی، اس وقت یہ تلوار میرے پاس ہے۔ یہ تلوار تا حیات حضرت علی کے پاس رہی۔ بڑی بڑی جنگوں میں ذوالفقار کے ذریعے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا، سینکڑوں تلواریں ذوالفقار کے نیچے آ کر ٹوٹ جاتی تھی۔ مرہب جیسے پہلوان کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کرنے والی تلوار بھی ذوالفقار ہی۔ طبری نے لکھا ہے کہ غزوہ احد سے جب علی علیہ السلام واپس لوٹے تو ہاتھ سے لے کر کندھوں تک پورے بازو کفار کے خون سے لت پت تھے، اور ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ تلوار امام حسین علیہ السلام کے پاس رہی۔ میدان کربلا میں بھی امام حسین نے ذوالفقار سے جنگ لڑی اور شہید ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعد ازاں یزید نے اس تلوار کو امام زین العابدین کے حوالے کر دیا، جس کا ذکر صحیح البخاری میں بھی ملتا ہے۔ اس طرح آپ کی اولاد میں یہ تلوار امام باقر اور امام جعفر علیہ السلام کے پاس رہی۔ پھر یہ تلوار کہاں گئی، اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ تلوار عبداللہ بن حسن کے پاس تھی، جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار عباسیوں نے لے لی، اور پھر قاہرہ میں جب فاطمیوں کی حکومت آئی تو یہ تلوار ان کے پاس گئی۔ پھر ترک عثمانیوں کی حکومت آنے کے بعد ترکوں نے ذوالفقار لے کر اسے توپ کاپی میوزیم کی شان بنایا، جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ تلوار اولاد علی علیہ السلام کو منتقل ہوتی رہی۔ اب یہ تلوار امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، اور جب وہ قرب قیامت دنیا میں ظاہر ہوں گے تو یہ تلوار ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔